اگر آپ باعزت شخص بننا چاہتے ہیں تو یہ 10 عادات اپنی زندگی میں اپنا لیں. آپ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک باعزت شخص بن کر ابھریں گے. سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سے اپنے بارے میں شکایت نہ کریں. ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دوسرے لوگوں کے سامنے شکایات کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یہ نہیں ملا، میری یہ چیز نہیں ہے، یا مجھے دوسروں سے کچھ کم چیزیں ملی ہیں، یا میری قسمت میں تو ایسا ہی تھا. اس طرح کی باتیں، میں کچھ نہیں کر سکا، مجھے کچھ ترقی نہیں ملی، میں کامیابی سے سرفراز نہیں ہوا. یہ ساری شکایات دوسروں کے سامنے کرنے کی عادت کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ عادت آپ کو دوسروں کے سامنے کم عزت کر دے گی، آپ کی عزت میں کمی لے کے آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ دیانتداری سے کام لیجئے. آپ کے ذمہ جو کام ہے اس کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کیجئے. آپ کو جو بھی کام دیا گیا ہے اپنی پوری محنت اور لگن سے کیجئے. لوگوں سے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کیجئے. مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا کام کرتے جائیے. تیسری عادت یہ اپنا لیجئے کہ ہمیشہ اپنے کاموں کی ذمہ داری لیجئے اور آپ کے کام کے بدلے میں جو کچھ بھی اس کے نتائج ہوں ان کو قبول کیجئے، خواہ وہ اچھے ہوں خواہ وہ برے ہوں. ایسا مت کیجئے کہ اگر آپ کے کام کے بدلے میں کچھ نتائج اچھے نہیں نکلے تو آپ اس کی ذمہ داری دوسرے لوگوں پر ڈالنا شروع کر دیں. اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کیجئے، اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیے، ہر اچھے کام کا، ہر غلط کام کا. اور چوتھی عادت یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی مسٹیکس کو، اپنی غلطیوں کو قبول کیجئے، ان غلطیوں سے سبق حاصل کیجئے اور اگلی منزل کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کیجئے. ان غلطیوں کو زندگی میں مت دہرائیے، ان سے سبق سیکھ کر آگے بڑھیے، آگے بڑھنے کا رستہ تلاش کیجئے. کبھی بھی ایسا نہ کیجئے کہ آپ نے جو غلطی کی ہے آپ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں. اور پانچویں عادت ہمیشہ زندگی میں اپنا لیجئے کہ اگر آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں، کسی سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے. ہمیشہ اپنی بات پر قائم رہیے. جو آپ نے وعدہ کیا ہے، خواہ وہ آپ نے کسی حالت میں بھی وعدہ کیا ہے کسی کام کو کرنے کا، اس کو پورے طریقے سے نبھانے کی کوشش کیجئے. آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں ان کی پاسداری کیجئے. اپنے الفاظ پر ہمیشہ پہرا دیجئے. جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے ہیں ان پر ہمیشہ قائم رہنے کی کوشش کیجئے. اور چھٹی عادت یہ کہ ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو پائیے. آپ کے جذبات آپ کے فیصلوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں. جذبات میں آ کر کبھی کوئی فیصلہ نہ کیجیے، کبھی بھی رد عمل کا اظہار نہ کیجیے، کبھی بھی ریئیکشن شو نہ کیجیے، بلکہ ریئیکشن کے بجائے ریسپانس کا اظہار کیجیے. ریسپانس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو سوچ سمجھ کر کسی بات کا جواب دیتے ہیں. ہمیشہ ریسپانسو رویہ اختیار کیجیے. اور ساتویں عادت ہمیشہ یہ اپنا لیجئے کہ آپ نے دوسروں کو عزت دینی ہے، دوسروں کو رستہ دینا ہے، دوسروں کی بات کو کا ریگارڈ کرنا ہے، دوسروں کی بات کو آنر کرنا ہے. جب آپ دوسروں کو عزت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو عزت دیتے ہوئے اصل میں اپنے آپ کو عزت والا بنا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا کبھی بھی کسی کی تضحیک نہ کیجیے، کسی کو شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے. لوگوں کی رسپیکٹ کیجیے، لوگوں کو عزت دیجیے. اس عزت کے نتیجے میں آپ خود باعزت شخص کے طور پر سوسائٹی کے اندر ابھرنا شروع کر دیں گے. اور آٹھویں عادت یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کیجئے کہ آپ اپنی بات کا اظہار بڑے اچھے طریقے سے کر سکیں. اپنی بات دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا طریقہ سیکھیے. جب آپ کسی کی بات
غور سے سنتے ہیں، کسی کی بات پر توجہ دیتے ہیں. بیسیکلی کسی کی بات کو سننا یہ بھی ایک کمیونیکیشن سکل کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات کو غور سے سن کر اس کا اچھے انداز میں جب آپ جواب دیتے ہیں تو آپ ایک گڈ کمیونیکیٹر کے طور پر سامنے آتے ہیں. کمیونیکیشنز کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی بات کو بھی غور سے سنا جائے، لوگوں کی بات کو توجہ سے سنا جائے. لہٰذا جب کوئی دوسرا آدمی آپ کے سامنے اپنی بات بیان کر رہا ہو تو اس کو بڑے غور سے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے. اور نامی عادت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایک شکر گزار انسان کے طور پر اپنے آپ کو ثابت کیجئے. ہر بات کا سب سے پہلے اپنی اللہ کی ذات کا شکر ادا کیجئے اور پھر ان لوگوں کا شکر ادا کیجئے جن کی وجہ سے آپ کو عزت ملی ہے، جن کی وجہ سے آپ کو رسپیکٹ ملی ہے، جن کی وجہ سے آپ کا کوئی کام ہو گیا ہے، جن کی وجہ سے آپ کے لیے آپ کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہو گئی ہے. ان کا شکریہ ادا کیجئے. شکر گزاری ایک ایسا طریقہ ہے جس سے انسان دوسروں کے اندر اپنی عزت کمانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کی رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی عزت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی علم میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ایک شکر گزار انسان کے طور پر پیش کیجیے. اور 10ویں عادت یہ ہے کہ ہمیشہ نرمی اختیار کیجیے، فلیکسیبل انسان کے طور پر سامنے آئیے. کیونکہ جب آپ کسی چیز پر اڑ جاتے ہیں، جب آپ کسی چیز کے اندر اپنی ضد اور انا کو لے آتے ہیں اور آپ اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، خواہ وہ آپ کی بات درست ہے یا وہ غلط ہے، لیکن آپ اپنی بات کو منوانے کے لیے اڑے ہوئے ہیں. دوسروں کی بات کو اہمیت دیجیے، اپنے اندر پیچھے ہٹنے کا انداز اپنائیے، اپنے اندر ایک فلیکسیبلٹی اختیار کیجیے. ہو سکتا ہے کہ جو کچھ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں اس کے اندر وزن زیادہ ہو، آپ اس کو سمجھ نہ پا رہے ہو، لہٰذا فلیکسیبلٹی کو اختیار کر لیجیے.